بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ویلکم ٹو آن لائن قرآن لیسن۔ ڈیئر اسٹوڈینٹ، آج ہم پہلا پارہ الف لام میم سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 80 سے لے کر 90 تک، 80 سے لے کر 90 تک ہم آیت پڑھیں گے۔ ترجمے کے ساتھ آئیں شروع کرتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بلى من كسب سيئة وأحاطت به خطيئته فأولئك أصحاب النار هم فيها خالدون والذين آمنوا وعملوا الصالحات أولئك أصحاب الجنة هم فيها خالدون وإذ أخذنا ميثاق بني إسرائيل لتعبدون إلا الله وبالوالدين إحسانا وذي القربى واليتامى والمساكين وقولوا للناس حسنا وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة ثم توليتم إلا قليلا منكم وأنتم معرضون۔ یا اللہ تعالیٰ کے ذمہ ایسی بات لگاتے ہو جس کی کوئی علمی سند اپنے پاس نہیں رکھتے، کیوں نہیں؟ جو شخص قصداً بری باتیں کرتا رہے اور اس کو اس کی خطا اور قصور اس طرح احاطہ کریں کہ کہیں نیکی کا اثر تک نہ رہے، سو ایسے لوگ اہل دوزخ ہوتے ہیں اور وہ اس میں ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے۔ اور جو لوگ اللہ اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لائیں اور نیک کام کریں، ایسے لوگ اہل بہشت ہوتے ہیں اور وہ اس میں ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے۔ اور وہ زمانہ یاد کرو جب خدمت گزاری کرنا اور اہل قرابت کی بھی اور بے باپ کے بچوں کی بھی اور غریب محتاجوں کی بھی اور عام لوگوں سے بات اچھی طرح خوش خلقی سے کہنا اور پابندی رکھنا نماز کی اور ادا کرتے رہنا زکوٰۃ، پھر تم قول و قرار کر کے اس سے پھر گئے بجز معدوم چند کے، اور تمہاری تو معمولی عادت ہے اقرار کر کے ہٹ جانا۔ وَإِذْ أَخَذْنَا مِيثَاقَكُمْ لَتَسْفِكُونَ دِمَاءَكُمْ وَلَا تُخْرِجُونَ أَنفُسَكُم مِّن دِيَارِكُمْ ثُمَّ أَقْرَرْتُمْ وَأَنْتُمْ تَشْهَدُونَ۔ اور وہ زمانہ بھی یاد کرو جب ہم نے تم سے یہ قول قرار بھی لیا کہ باہمی خون ریزی مت کرنا اور ایک دوسرے کو ترک وطن مت کرانا، پھر تم نے اقرار بھی کر لیا، اور اقرار بھی ضمناً نہیں بلکہ ایسا صریح جیسے تم شہادت دیتے ہو۔ ثم انتم ہؤلاء تقتلون انفسکم وتخرجون فریقا منکم من دیارہم تظاہرون، پھر تم یہ آنکھوں کے سامنے موجود ہی ہو کہ قتل و قتال بھی کرتے ہو اور ایک دوسرے کو ترک وطن بھی کراتے ہو، اس طور پر کہ ان اپنوں کے مقابلے میں ان کی مخالفت قوموں کی امداد کرتے ہو گناہ اور ظلم کے ساتھ۔ وَإِن يَأْتُوكُمْ أُسَارَىٰ تُفَادُوهُمْ وَهُوَ مُحَرَّمٌ عَلَيْكُمْ إِخْرَاجُهُمْ أَفَتُؤْمِنُونَ بِبَعْضِ الْكِتَابِ وَتَكْفُرُونَ بِبَعْضٍ فَمَا جَزَاءُ مَن يَفْعَلُ ذَلِكَ مِنكُمْ إِلَّا خِزْيٌ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَيَوْمَ الْقِيَامَةِ يُرَدُّونَ إلى
إلى أشد العذاب وما الله بغافل عما تعملون۔ اور اگر ان لوگوں میں سے کوئی گرفتار ہو کے تم تک پہنچ جاتا ہے تو ایسوں کو کچھ خرچ کرا کر رہا کرا دیتے ہو، حالانکہ یہ بات بھی معلوم ہے کہ تم کو ان کا ترک وطن کرا دینا بھی ممنوع ہے۔ کیا بس یوں کہو کہ کتاب تورات کے بعض احکام پر تم ایمان رکھتے ہو اور بعض پر ایمان نہیں رکھتے، سو اور کیا سزا ہو ایسے شخص کی جو تم لوگوں میں سے ایسی حرکت کرے بج رسوائی کے دنیاوی زندگی میں اور روز قیامت کو بڑے سخت عذاب میں ڈال دیے جاویں، اور اللہ تعالیٰ کچھ بے خبر نہیں ہے تمہارے اعمال سے۔ أولئك الذين اشتروا الحياة الدنيا بالآخرة فلا يخفف عنهم العذاب ولا هم ينصرون۔ وَلَقَدْ آتَيْنَا مُوسَى الْكِتَابَ وَقَفَّيْنَا مِن بَعْدِهِ بِالرُّسُلِ وَآتَيْنَا عِيسَى ابْنَ مريم البينات وأيدناه بروح القدس أفكلما جاءكم رسول بما لا تهوى أنفسكم استكبرتم ففريقا كذبتم وفريقا تقتلون۔ یہ وہ لوگ ہیں انہوں نے دنیاوی زندگی کے حظوظ کو لے لیا ہے باوجود نجات آخرت کے، سو نہ تو ان کی سزا میں کچھ تخفیف کی جاوے گی اور نہ کوئی ان کی طرفداری پیروی کرنے پاوے گا۔ اور ہم نے موسیٰ علیہ السلام کو کتاب تورات دی اور پھر ان کے بعد یک کے بعد دیگرے پیغمبروں کو بھیجتے رہے، اور پھر ہم نے عیسیٰ بن مریم کو نبوت کے واضح دلائل عطا فرمائے اور ہم نے ان کو روح القدس سے تائید دی۔ کیا جب کبھی بھی کوئی پیغمبر تمہارے پاس ایسے احکام لائے جن کو تمہارا دل نہ چاہتا تھا، جب ہی تم نے تکبر کرنا شروع کر دیا، سو بعضوں کو تو تم نے جھوٹا بتلایا اور بعضوں کو بے دھڑک قتل ہی کر ڈالتے تھے۔ وَلَمَّا جَاءَهُمْ كِتَابٌ مِّنْ عِندِ اللَّهِ مُصَدِّقٌ لِّمَا مَعَهُمْ وَكَانُوا مِن قَبْلُ يَسْتَفْتِحُونَ عَلَى الَّذِينَ كَفَرُوا فَلَمَّا جَاءَهُم مَّا عَرَفُوا كَفَرُوا بِهِ فَلَعْنَةُ اللَّهِ عَلَى الْكَافِرِينَ۔ اور جب ان کو ایسی کتاب پہنچی یعنی قرآن جو من جانب اللہ ہے اور اس کی بھی تصدیق کرنے والی ہے جو پہلے سے ان کے پاس ہے یعنی تورات، حالانکہ اس کے قبل وہ خود بیان کیا کرتے تھے کفار سے، پھر جب وہ چیز آ پہنچی جس کو وہ خوب جانتے پہچانتے ہیں تو اس کا صاف انکار کر بیٹھے، سو بس خدا کی مار ہو ایسے منکروں پر۔ بئس ما اشتروا به أنفسهم أن يكفروا بما أنزل الله بغيا أن ينزل الله من فضله على من يشاء من عباده فباءوا بغضب على غضب وَلِلْكَافِرِينَ عَذَابٌ مُّهِينٌ۔ وہ حالت بہت ہی بری ہے جس کو اختیار کر کے وہ اپنی جانوں کو چھڑانا چاہتے تھے، اور وہ حالت یہ ہے کہ کفر کرتے ہیں ایسی چیز کا جو حق تعالیٰ نے نازل فرمائی محض اسی ضد پر کہ اللہ تعالیٰ اپنے فضل سے جس بندے پر اس کو منظور ہو نازل فرمائے، سو وہ لوگ غضب بالائے غضب کے مستحق ہو گئے، اور ان کو کفر کرنے والوں کو ایسی سزا ہوگی جس میں ذلت بھی ہے،
آج کے لیے اتنا ہی، انشاءاللہ تعالی نیکسٹ ہم 90 سے لے کر 100 آیت تک نیکسٹ ویڈیو میں پڑھیں گے۔ آپ نے قرآن پاک کو لائک اور چینل کو سبسکرائب کرنا ہے۔ جزاک اللہ خیر۔